بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ بخاری شریف کے پچھلے درس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم کتاب المغازی یعنی بک آف وار آپ کو سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو جنگ بدر کے بارے میں سنا دیا، اور جنگ بدر اسلام اور کفر کی پہلی ایسی جنگ ہے جس میں بہت خون بہا۔ تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 70 کفار شہید ہوئے اور 70 کو قید میں ڈالا گیا، ٹھیک؟ اور پھر بعد میں سب کو فدیہ لے کے یعنی ضمانت کا جو پیسہ ہوتا ہے لے کے چھوڑ دیا گیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کی دوسری بڑی جنگ، جنگ احد۔ کون سی؟ وہ جنگ احد کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان لیا، بہت بڑا۔ یعنی بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ 70 کافر مرے اور 70 قیدی بنے، ٹھیک؟ اب 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ اب بدر میں جب بڑے بڑے کفار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، امیہ مارا گیا، ٹھیک ہے، اور ربیعہ کے دونوں بیٹے مارے گئے، ٹھیک، عتبہ اور شیبہ۔ تو یہ بڑے بڑے جتنے تھے، یہ جتنے بھی سرگنے تھے، یہ سب مارے گئے۔ تو اب ان کی جو اولادیں تھیں وہ کھسیانی بلی کی طرح اپنے پنجے نکالے گھوم رہی تھی کہ اس کا بدلہ ضرور لینا ہے، اس شکست کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ تو 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر ہوئی۔ تو پورے 1 سال بعد یعنی شوال کے مہینے میں، شوال کا مہینہ تھا 3 ہجری، تاریخ کیا تھی؟ 3 ہجری۔ جنگ کی تاریخیں یاد رکھا کریے، کم سے کم اتنی ہسٹری تو معلوم ہونی چاہیے۔ ساری جنگوں کی نہ بتاؤ تو مین جنگوں کی تو یاد ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو ترتیب سے یاد کریں گے تو نہیں بھولیں گے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 میں جنگ احد، غزوہ احد، ٹھیک ہے؟ احد کی جو جنگ تھی، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو اس وقت ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے، حضرت اکرمہ بنے بعد میں، اور اسی طرح دوسرے جو سرگنوں کو مارا گیا ان کی اولادیں، سب نے مشورہ کیا کہ ہمارے باپ داداؤں کو مار دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قتل کر دیا گیا، اب ہم بغیر انتقام کے تو رہ نہیں سکتے، جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ سب اکٹھے ہو کر ابو سفیان کے پاس گئے، اور ابو سفیان اس وقت اینٹی اسلامک فوج کے سب سے بڑے کمانڈر تھے، بعد میں ایمان لائے، ہے نا؟ کوئی بھی چال اور کوئی بھی دھوکے بازی انہوں نے اسلام کے خلاف چھوڑی نہیں، تو چلی نہ اپنے زمانہ کفر میں، لیکن جب ایمان لائے تو ماشاءاللہ عظیم صحابی اور عظیم مجاہد بن کے ابھرے، ہے نا؟ تو جب ابو سفیان، جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار بغیر انتقام کے تو رہ نہیں پائیں گے، تمہارے باپ کو بھی مار دیا، میرے باپ کو بھی مار دیا، تمہارے باپ کو بھی مار دیا، ایسے کیسے چلے گا؟ سب تھو کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ تو یہ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ابو سفیان کے پاس چلتے ہیں، ابو سفیان کے پاس چلتے ہیں، وہی ہیڈ ہیں اس وقت ہمارے، وہی سب کو سنبھالیں گے۔ تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، ابو سفیان کے پاس گئے اور ابو سفیان سے کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، ہم لوگ بغیر انتقام میں نہیں رہ سکتے، ہمارے باپ دادا سب مارے گئے، وہ آپ کے بہت اچھے دوست تھے، آپ ہمیشہ جو ہے ان کا سپورٹ کرتے تھے، ساری تجارت ان کی آپ سنبھالتے تھے، اور ساری وار ٹیکٹکس جو ہے آپ چلتے تھے، تو آپ ہمیں ہمارا یہ مشورہ سن لیں، آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہماری یہ پلاننگ ہے کہ ہم اس طرح مدینہ شریف پہ حملہ کرنا جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے بدلہ لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابو سفیان تو طاق میں بیٹھے رہتے تھے اس وقت، کیسے بھی مسلمانوں کو مارا جائے۔ تو ابو سفیان نے فوراً لبیک بولی، یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، اچھا تو اب جنگ کی جب منظوری ہو گئی تو یہ پلاننگ یہ کرو کہ جتنی بھی تجارت ہم لوگوں کی ہو رہی ہے، جتنا بھی مال ہمارا ملک شام گیا ہے، کہیں بھی گیا بکنے کے لیے، تو جو راس المال ہے، راس المال سمجھتے ہیں آپ؟ مول، جو مول جو ہے، اصل مال جو ہے، راس المال، وہ تو ان کے مالکوں کو واپس کر دیں گے، لیکن جتنا نفع کمایا ہے نا وہ سب جنگ میں وقف کیا جائے گا، جتنا نفع کمایا ہے وہ جنگ میں۔ اور مکہ والوں کو اس طرح احساس دلایا جائے گا کہ تمہاری کتنی بری ہار ہوئی ہے، کیا تمہیں انتقام نہیں لینا ہے؟ اور اس دور کے زمانے جاہلیت کے کفار اور اس دور کے آقا علیہ السلام کے زمانے کے کفار بڑے خطرناک تھے، چلتے چلتے اگر راستے میں کسی کا گندا گندے سے لگ جاتا تھا تو نسلوں تک انتقام لیا جاتا تھا، اتنا خطرناک متکبر اور گھمنڈی قسم کے بدبخت، ہے نا؟ اپنے یہاں بھی مسلمان برادریوں میں کچھ ایسے خبیث آج بھی پائے جاتے ہیں جن کے اندر اس درجے کا گھمنڈ ہے، آج بھی پائے جاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ مسجد کی صف میں بھی ان کے قریب کوئی
ظاہری چھوٹی برادری والا لگ جائے. سمجھ گئے؟ کوئی چھوٹا نہیں ہے اسلام میں, لیکن جو کفار کی جو کیڑے آ گئے نا مسلمانوں کے اندر, تو آج مسلمانوں میں ایسے بدبخت پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے خبیثوں سے ہمیں بچائے. جو شخص گھمنڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اوقات کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. تو جب ابو سفیان نے ہری جھنڈی دے دی, ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, اعلان ہو گیا کہ ایسے ایسے ہر کوئی اپنا اپنا راس المال لے لے اور نفع جو ہے جنگ میں وقف کر دے. تو اس سال ان کفار قریش کو جانتے ہیں آپ کتنا نفع ہوا تھا؟ اتنا نفع ہوا کہ صرف نفع کا پیسہ 1000 اونٹوں پہ لد کے آیا تھا. کتنے اونٹوں پر؟ 1000. اب سوچئے 1000 اونٹوں پر لد کے آیا مال, اور نفع کا اتنا پیسہ ان کے پاس آیا, تو کتنی بھاری جنگ کی تیاریاں انہوں نے کی ہوں. اب ان سب نے کیا کیا کہ خود نہیں بلکہ انہوں نے آس پاس کے اپنے جو لوگ تھے انہیں بھی کہا کہ چلو چلو ہمارے ساتھ جنگ میں آؤ. تم سب نہیں آ سکتے تو تمہارے جو جنگجو ہیں, تمہارے سب سے زیادہ لڑاکو لوگ ہیں, گنڈے ٹائپ, انہیں بھیج دو, ہے نا, انہیں پیسہ ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے سارے گنڈے آس پاس کے اکٹھے کر لیے. اب ان لوگوں نے مدینہ شریف روانگی شروع کری کہ اب مسلمانوں پر حملہ کریں گے. ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ اس طرح یہ لوگ جو ہے مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ مدینہ شریف میں گھسنے ہی نہیں دیں گے, انہیں مدینہ کے باہر ہی گھیریں گے, انہیں مدینہ کے باہر ہی گھیریں گے. چونکہ مدینہ شریف میں اگر آئے تو کچھ بھی ہو, تھوڑا بہت شہر کا نقصان تو ہوتا ہے, تو مدینہ شریف کا نقصان نہیں ہوگا. مدینہ حرم ہے, حرم میں خون نہیں بہے گا, حرم میں خون نہیں بہے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سپاہیوں کو لے کے نکلے. تو جو احد کا پہاڑ ہے مدینہ شریف سے تقریباً 3 میل کی دوری پہ, الحمدللہ جب ہم گئے تو اس کا دیدار کیا ہم نے. اور اس احد پہاڑ کے بارے میں مشہور ہے, تقریباً آج سے 20 سال پہلے اس احد پہاڑ پہ ایک غار ہے. غار سمجھتے ہیں؟ گفا, کیو, جس میں لوگ پہلے ٹھہرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے تھے, اس میں تو 20 سال پہلے وہ غار کھلا رہتا تھا, اب حکومت نے بند کر دیا ہے. پرانے جو حاجی صاحبان ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس غار میں جاتے تھے تو حضور کی وہ خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے حضور آج بھی موجود. اس وقت ہم دیکھ رہے تھے یار کیسے جائیں جب یہ بندی ہے, بڑا دل تڑپ رہا تھا کہ کاش اس میں جانے کو مل جائے, لیکن بہرحال اس کے نیچے سے زیارت کر کے چلے آئے. تو اب آپ کو جو میں مین چیز جو مین چیز آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے 3000 جنگجو تھے. کتنے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کے گئے تھے, وہ تھی 1000. کتنی تھی؟ 1000. لیکن راستے میں منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی, کون؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ وہی خبیث تھا جس کی نماز جنازہ آقا نے پڑھا دی تھی. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, محبوب اب ان منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھو گے آپ, اور ان کی قبر میں بھی کھڑے نہیں ہو گے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی, اے محبوب اب اگر کوئی بد مذہب منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھو گے اور اس کی قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے, نہ ان کی قبر پہ جانا جائز نہیں ہے. کلیئر؟ اب دیکھیں, تو یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا, اس نے راستے میں دھوکہ دیا, اور جیسے ہی جنگ احد کے میدان میں پہنچنے والے تھے, یہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس ہو گیا. 300 آدمیوں کو لے کے واپس ہو گیا. تو اب کتنے بچے مسلمانوں کے پاس؟ 700. تو اب فوج کتنے کی تھی؟ 4 گنا زیادہ تھی کافروں کی فوج. 3000 ادھر, 700 ادھر, 7 into 4 28, 4 گنا زیادہ ہی ہے. اب دیکھیں آپ نقشہ سمجھ لیں احد کا, تاکہ جنگ کا سارا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے یہ ہے احد پہاڑ کی پوری سیریز. ٹھیک, احد کوئی ایک پہاڑ نہیں ہے, پوری سرنکھلا ہے. یہ پوری سیریز ہو گئی. مسلمانوں نے احد پہاڑ کو اپنی پیٹھ پہ لیا تھا, یعنی مسلمان ادھر لڑ رہے ہیں کافروں سے. ٹھیک, یہ پیٹھ پہ ہے ان کی حفاظت میں. جیسے یہ پہاڑ ہے وہ مسلمان فوج اس طرح سے پیچھے پہاڑ ہے. ٹھیک, تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ہے. اور کفار ادھر سے حملہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, غور سے سمجھنا. احد پہاڑ جو ہے یہ, اس احد پہاڑ کے پاس میں ہی ایک چھوٹی سی چٹان ہے. آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ عمرہ کی توفیق دے, حج کی توفیق دے, تو آپ اس کی زیارت کریں گے, جسے بولتے ہیں جبل رمات. کیا بولتے ہیں؟ رمات کا مطلب ہوتا ہے تیر انداز. کیا ہوتا ہے؟ تو اب تو وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے, پہلے بہت بڑی تھی, ہے نا. حضرت حمزہ کی جہاں قبر ہے سامنے, اسی کے سامنے. ٹھیک ہے, تو آقا یہ نقشہ سمجھ لیا آپ نے. اب دیکھیں کافروں کی یہ فوج ہے, مسلمان یہاں پہ ہیں, احد کی سرنکھلا یہاں پہ ہے. یہ ایک درہ نکلا ہوا تھا, یعنی راستہ پیچھے سے بیر رمات کے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ تیر انداز اس پہاڑ پہ کھڑے کر دیے. کتنے؟ ادھر کتنے رہ گئے؟ 650.
ادھر کتنے؟ آقا نے یہ کہا تھا چاہے ہم جیتے چاہے ہارے تم 50 میں سے کوئی بھی یہاں سے ہلے گا نہیں، کسی بھی قیمت پہ یہ جگہ چھوڑنے کی اجازت تمہیں۔ آقا نے یہ فرمایا چاہے پرندہ آ کے ہماری جان چھین لے رہا ہے تب بھی تم یہاں سے ہٹو گے نہیں۔ یہ بات پورا جنگ احد کا پورا معاملہ اسی پہ ہے، اسے غور سے سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو آقا نے کیا کہا؟ 50 تیر انداز حضرت عبداللہ ابن جبیر کو کمانڈر بنایا اور کہا کہ تم اپنی کمانڈرشپ میں ان سب کو یہاں رکھو، اور آقا نے فرمایا کہ خذو مکانکم، اپنی جگہ پہ رہنا، کسی بھی قیمت پہ ہٹنا نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ آقا نے یہاں پہ کیوں متعین کیا کہ کئی کافروں کی فوج ادھر آ کے پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کرتے، کیونکہ یہاں پہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک درہ تھا نا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آپ جنگ سمجھ جائیں گے کہ کیسے پاسا پلٹا جنگ کا، یہ نقشہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں متعین فرمایا تاکہ جب بھی ادھر کفار آئے تیروں سے انہیں ڈھیر کر دیا جائے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب دیکھیں، اب میں اس کی تفصیل میں تب جاؤں گا، پہلے آپ کو قرآن مقدس میں جہاں ذکر ہے اس جنگ کا وہ آیتیں سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ آیتیں سنا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا، ادھر توجہ دیجیے آپ، آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ اے محبوب جب آپ دیکھیں، پھر سیکنڈ پرسن، جگہ جگہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتے رہ رہا ہوں یہ بات، اس گدھے سچ والا ایکس مسلم کا رد ضروری ہے، ٹھیک؟ پھر اللہ فرما رہا ہے اِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح صبح نکلے، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے، جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے یعنی جنگ کے لیے۔ اب دیکھیں کیوں نکلے؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مسلمانوں کو میدان جنگ میں مورچہ سنبھلوانے کے لیے کہ تم یہاں پہ لگو، تم یہاں پہ لگو، تمہاری ٹکڑی یہاں ہونی چاہیے، ٹھیک؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح صبح گھر سے نکلے اور تمام مجاہدین کو میدان جنگ میں ان کے مورچے آقا نے بتائے تم یہاں پہ رہو گے، تم یہاں پہ رہو گے، ہٹو گے نہیں، ٹھیک؟ اللہ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے 43 تک تھوڑی تفصیل آئی، اللہ نے فرمایا یعنی جب یہ پاسا پلٹا میدان احد میں تو جہاں 70 کفار وہاں مارے گئے تھے نا بدر میں، تو یہاں پہ الٹا ہوا معاملہ، یہاں مسلمان 70 شہید ہوئے، کتنے؟ 70، یعنی پاسا پلٹ گیا تھا، پاسا پلٹ گیا تھا پورے طور پہ۔ تو اب جب مسلمان اتنے شہید ہو گئے تو اب ظاہر ہے جب اتنے مسلمان شہید ہوں گے تو ہاکار تو مچ ہی جائے گا، ہے نا؟ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہلکے سے آگے کا ٹکڑا ٹوٹا تھا دونوں چاروں دانتوں کا، ٹھیک؟ آگے کے پورے دانت شہید نہیں ہوتے جل سے، بلکہ ہلکے سے نوک ٹوٹی تھی، ٹھیک؟ اور آپ کی جو خود تھی، خود سمجھتے ہیں وہ جو ہیلمیٹ جنگ کے دوران لگایا جاتا ہے لوہے کا سر پہ یہاں تک، اور خود کی جو کڑیاں تھی وہ آپ کے سر میں گھس گئی تھی، کسی نے کہا یہاں کنپٹی میں گھس گئی تھی، ٹھیک ہے؟ کسی نے کہا یہاں رخسار مبارک میں گھس گئی تھی گال میں، ٹھیک؟ وہ جو ہوتی ہے ٹوپی، دیکھی ہے نا جنگ کی ٹوپی، ہاں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا سخت زخمی کر دیا گیا تھا، ایک روایت کے مطابق حضور شارح بخاری لکھا ہے کہ ایک گڈھا تھا، آپ اس میں گر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گڈھے میں، کیونکہ جب مسلمان اتنے قتل ہوئے اور جب ادھر سے پاسا پلٹا کافروں نے تو سارے مسلمان تو حواس باختہ ہو گئے، پھر جو بڑے بڑے ان کے سرگنے تھے ان سب کا جو فوکس تھا وہ نبی پہ تھا کہ اب ان پہ کرو حملہ، بے شک، اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ محمد نعوذ باللہ شہید ہو گئے، کیونکہ جب کمانڈر کی موت کی خبر کا اعلان ہوتا ہے تو فوج پسپا ہونے لگتی ہے، فوج کمزور ہو جاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب سمجھیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے منظر کو قرآن مقدس میں بریفلی ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی مت کرو، غم مت کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو فتح تمہاری ہونے والی ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو فتح تمہاری ہونے والی ہے۔ یہ آیت یاد رکھیے، پروردگار عالم نے ہم سے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تمہیں ہی ملے گا، فتح تمہاری ہوگی، شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اللہ فرما رہا ہے اے میرے ایمان والے بندو، اگر یہ تکلیف تمہیں ملی ہے کہ تمہارے 70 مسلمان شہید ہو گئے تو یاد رکھو یہ تکلیف تمہاری یہ مقابل قول کافر ہے انہیں مل چکی ہے پہلے ہی، فقد مس القوم قرح مثلہ، ٹھیک؟ جو تکلیف ابھی اس جنگ میں تمہیں پہنچی ہے یہ تکلیف ان کافروں کو پہنچ چکی پہلے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تسلی دی جا رہی ہے ایمان والوں کو۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ہم نے تو دنوں میں لوگوں کی باریاں لگائی ہیں. آج تم خوش ہو تو کل دکھی بھی ہوگے, آج میں دکھی ہوں تو کل خوش بھی ہوں گا, آج تم غریب ہو تو امیر بھی ہوگے, آج میں امیر ہوں تو کل غریب بھی ہوں گا. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دنوں میں لوگوں کی باریاں رکھی ہیں. آج تمہارا وقت اچھا ہے, تمہارا برا ہے, تو کبھی پاسا پلٹے گا بھی. یہ آیت یاد رکھنا, اگر یہ آیت آپ کو یاد رہی تو آپ کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے. جب آپ کو قرآن کی آیت یاد رہی, اللہ نے خود فرما دیا کہ دنوں میں ہم نے باری لگا دی ہے, دنوں میں ہم نے باری لگا دی ہے. تو یاد رکھیے کبھی بھی خوشی کے دنوں میں گھمنڈ مت کریے, کیونکہ جب باری پلٹے گی, اللہ نے فرمایا ہم نے دنوں میں لوگوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں. یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے میری طرف دھیان دیجیے آپ لوگ, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, تاکہ پروردگار عالم تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کا امتحان لے, ان کا امتحان لے, اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے, تم میں سے کچھ لوگوں کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اللہ فرما رہا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, تاکہ پروردگار عالم ایمان والوں کو اور زیادہ نکھرا کر دے, اور زیادہ نکھار پیدا کر دے, اور کفار کو مٹا دے, اور کفار کو مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, یہ وہی والی آیت ہے جو میں نے عقیدے میں بتائی تھی علم کے باب میں. کیا تم یہ سوچتے ہو, کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نے ابھی تک تمہارے مجاہدین کا اور تمہارے صبر کرنے والوں کا امتحان نہیں لیا ہے؟ ابھی تک اللہ تعالیٰ پہلے تمہارا امتحان لے گا کہ تم میں کون مجاہد ہے, کون صبر کرنے والا ہے, تب اس کے بعد جنت میں جاؤ گے نا. اور تم ابھی تک ایسے گمان کیے ہوئے ہو کہ نہیں ہمارے ساتھ کچھ ہوگا نہیں, ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے ام حسبتم, کیا تم اس فکر میں ہو, اس خیال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیے بغیر تمہیں جنت دے دے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو امتحان تو زندگی میں آنے ہیں خطرناک سے خطرناک, اس لیے ہر مصیبت کے لیے تیار رہا کریے, ہر مصیبت میں خدا کا شکر ادا کریے, اور مصیبت اللہ کی طرف سے ایمان والے کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے. بس وہیں پہ فیصلہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ پاس ہوں گے یا فیل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاه, کہ پروردگار عالم جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے. سمجھ گئے؟ خوش مت ہوا کریے کسی مسلمان کو مصیبت ہو رہی ہے, مننے دو, ارے وہ تم سے زیادہ محبوب ہے خدا کا, اس لیے خدا نے اسے مصیبت دی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ آقا نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاه, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصیبت ڈال دیتا ہے, اس کا امتحان لیتا ہے. اب آقا فرماتے ہیں اذا رضی فلہ الرضا, اگر وہ اللہ کے اس امتحان سے راضی رہا تو اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی. ٹھیک. واذا سخط فلہ السخط, اور سخط ہے پھر سخط, اور اگر وہ غصہ ہوا اور اس نے اعتراض کر دیا قدرت پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی غم دیتا ہے کسی اور کو نہیں دیتا, تو اللہ فرماتا ہے تو پھر بدلے میں اسے بھی ہم جو ہے اپنا جو ہے غضب اور قہر دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصیبت میں پروردگار عالم کا شکر ادا کریے, اور صرف یہ دعا مانگا کریے میرے رب میں جانتا ہوں یہ امتحان تو نے ڈالا ہے, تو اب اس امتحان میں کامیاب کرنے والا ہی تو ہی ہے. ٹھیک. تو مصیبت کو نعمت سمجھا کریے, اور مصیبت میں آپ کو جتنی بھی تکلیف ہوگی اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے, اس کے گناہوں کا. حتیٰ کہ آقا نے فرمایا وَلَوْ بِالشَّوْكَةِ, یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ایمان والے کو, اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے, اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصیبتوں کو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ امتحان ہے. ٹھیک. آگے بڑھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, کہ اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آئے, اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آئے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, لو دیکھو اب تمہارے سامنے موت آ چکی ہے. یعنی وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے احد کا. ٹھیک. تم جو ہے کود پڑے, اس کا بھی پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے مسلمانوں سے وہاں پہ غلطی ہوئی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم نہ ماننے کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت اٹھانی پڑی. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں کہ وَلَقَدْ, اب اس میں اللہ نے وہ ریزن بیان فرمایا, وہ ریزن جس کی وجہ سے جنگ احد میں پاسا پلٹا تھا. ٹھیک. شروع میں مسلمانوں کی جیت ہو رہی تھی, لیکن بالکل بیچ میں جنگ کے پاسا پلٹ گیا. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے انہیں
मार रहे थे, अपने दुश्मनों को मार रहे थे। हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र, यहां तक कि जब तुमने बुज़दिली दिखाई और तुम नबी के हुक्म पे झगड़ा करने लगे। कि अब इसकी तफसील आएगी जब मैं बताऊंगा, ठीक। बस आयत याद रखिए कि अल्लाह ने कैसे ब्रीफली पूरा वाकया बता दिया कि और जब तुमने बुज़दिली की और नबी के हुक्म पे तुम झगड़ गए, व असैतुम मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून। अब देखें इंसान की साइकोलॉजी, इंसान का ऐब सबसे बड़ा। अल्लाह फरमाता है और जब हमने तुम्हें तुम्हारी महबूब और पसंदीदा चीज दिखा दी तो तुमने हमारी नाफरमानी कर दी। आज बंदा नाफरमानी तभी करता है जब उसकी पसंदीदा चीज उसे मिल जाती है, और जब तक नहीं मिलती हाय अल्लाह है अल्लाह, है ना। कि जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इनाम देता है तो फिर तो अल्लाह से मुंह फेर लेता है। करोड़पति बन गया तो अब उसे तौफीक नहीं है कि वो नमाज पढ़ ले। फिर अल्लाह फरमाता है वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद, है ना। ये दूसरी आयत में फरमाया, और लेकिन जब मुसीबत आती है तो लंबी लंबी दुआएं मांग रहा है। अब अल्लाह, ये साइकोलॉजी अल्लाह ने बयान फरमाई। अब देखें ये आयत क्या कहती है, वअसैतुम, और तुमने नाफरमानी की, मिन बाद इसके अराकुम मा तुहिब्बून, उसने तुम्हें तुम्हारी महबूब चीज दिखा दी, पसंदीदा चीज दिखा दी। तो इंसान की ये साइकोलॉजी इस आयत ने बयान की कि बंदा सरकशी तभी करता है जब परवरदिगार आलम उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। इसलिए दुआ किया करो अल्लाह ताला हमारी सारी ख्वाहिशें कभी पूरी ना करे। समझ गए? दुआ किया करो अल्लाह ताला हमारी सारी ख्वाहिशें कभी पूरी। अगर अल्लाह ताला हमें 99 खुशी दे रहा है तो हर वक्त एक मुसीबत जरूर हमारे साथ रहनी चाहिए, ताकि इंसान अपनी औकात में रहे, ताकि इंसान अपनी औकात में रहे। थोड़ी बहुत टेंशन रहनी चाहिए, उसके कई फायदे हैं। एक फायदा ये कि आप औकात में रहोगे, आपका घमंड खत्म रहेगा कि हाँ आपको मुसीबत आ रही है। दूसरी चीज, आप हमेशा परवरदिगार आलम से मांगते रहोगे और अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद फरमाता है जो उससे ज्यादा से ज्यादा मांगे, ठीक। तीसरी चीज, आप दूसरे की मुसीबत पे कभी हंसेंगे नहीं, आप दूसरे की मुसीबत पे कभी हंसेंगे नहीं। चौथी चीज, आप हर वक्त जगते रहेंगे, गाफिल नहीं होंगे, सोएंगे नहीं। अगर आपको सारा सुकून मिल गया तो सो जाओगे आप, लेकिन हर वक्त दुश्मन आपको टॉन्ट करने के लिए तो आपको नींद नहीं आएगी, हर वक्त एक्टिव रहोगे आप। समझ गया कि नहीं? तो अल्लाह से दुआ किया करो परवरदिगार आलम अगर 99 सुख दे तो एक दुख हर वक्त हमारे साथ रहे। क्लियर? इसी में फायदा है। अब आप ये समझ जाओ तो समझ जाओ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया एक मुसीबत साथ में जरूर होनी चाहिए बंदे की। समझ गए? बहुत फायदे हैं मुसीबत से। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने जो है नाफरमानी की, बाद इसके कि हमने तुम्हें तुम्हारी महबूब चीज दिखा दी। मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम्हारे दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप तो दुनिया चाह रहा है, एक ग्रुप आखिरत चाह रहा है। ये मोमिनीन से कह रहा है अल्लाह ताला ईमान वालों से। ये सब नसीहत कैसे हो रही है? वही उहुद में जो सहाबा के दरमियान हुआ, अभी मैं डिटेल बताऊंगा, आप आयतों का सबका मतलब समझ जाएंगे, ठीक। फिर फरमाया सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर परवरदिगार आलम ने तुम्हें, यानी ऐ मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ताला ने कुफ्फार से फेर दिया, तुम्हारा चेहरा उनकी तरफ से फेर दिया, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें इम्तिहान में डाले, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें इम्तिहान में डाल दे। वलकद अफा अन्कुम, लेकिन बाद में क्या हुआ? अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया। वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह ताला ईमान वालों पर अपना फजल फरमाता है, यानी ईमान वालों पर अल्लाह का फजल हमेशा रहता है। बात समझ में आई? फिर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169 में और अल्लाह ताला फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत कहो, उनको ये शहीदों के बारे में। किसके बारे में? शहीदों। अब ये बताइए, देखें एक कौल के मुताबिक जिस तरह जंगे बद्र में फरिश्ते उतरे, इस तरह कुछ फरिश्ते जंगे उहुद में भी आए, कुछ फरिश्ते जंगे, इधर तवज्जो, हदीस नंबर ये किताबुल मगाजी है, बुक नंबर 64 चैप्टर 17, बाबू गज़वत उहुद, यानी उहुद की लड़ाई का चैप्टर, ठीक। इसकी हदीस नंबर 4041 क्या है? 4041। खुद सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा उहुद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के दिन फरमाया हाज़ा जिब्रील आखिज़ुम बिरास फरसिही अलैहि अदातुल हर्ब। सुने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से कह रहे हैं कि ये जो शख्स, ये जो तुम देख रहे हो ना, घोड़े पे एक शख्स जा रहा है, तो आका कहते हैं हाज़ा जिब्रील, ये जिब्रील है। कौन है? आका ने फरमाया ये जिब्रील है जो अपने घोड़े की उसे लगाम को पकड़े हुए हैं और उनके ऊपर जंग का पूरा सारो सामान है, यानी पूरे जंग के लिबास में। तो इससे समझ में आता है कि उहुद में भी फरिश्ते आए थे, उहुद में भी फरिश्ते आए थे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस के बारे में, इससे अगली हदीस में ये फरमाया
کہ احد میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت دی کہ تم سب جنتی ہو، پریشان مت ہو، میں تمہارا ضامن ہوں قیامت کے دن، میں تمہاری ضمانت دوں گا. ٹھیک، اب تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں جنگ احد کی. جب احد کی جنگ شروع ہوئی، میں نے بتایا وہ اپنی 3000 کی فوج لے کے آئے، ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 1000 کی فوج لے کے پہنچے، بیچ میں منافقوں نے جو ہے دھوکہ دیا، 300 لوگ واپس چلے گئے، 700 لوگ رہ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہاں پہ جبل الرمات پہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو آقا نے مورچہ سنبھال دیا کہ تم جو ہے اسی مورچے کو سنبھالنا ہے، تمہیں یہاں سے جانا نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ ادھر 3000، ادھر 700 لوگ، ادھر 3000 لوگ. اور سوچئے 1000 اونٹ سے بھرے ہوئے مال سے جس نے جنگ کی تیاری کری ہو، اس کے پاس کتنی تلواریں، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ ہوں گے. سمجھ گئے؟ ان کی تفصیل کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ 700 لوگ 3000 میں سے ایسے تھے جن پہ لوہے کی زرہ تھی، جو اوپر بنی جاتی ہے لوہے کی جنگ کے دوران، زرہ آرمر. ٹھیک، کوچ بولتے ہیں ہندی میں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہی وہ زرہ تھی. اور کہا کہ 400 گھڑ سوار تھے. کتنے؟ 400. اور پورے 3000 اونٹ تھے، اونٹ سب کے پاس تھا. اس کے علاوہ تلواریں، بھالے، کمانیں، ساری چیزیں تھیں. اور سنو، کفار کو یقین تھا کہ ہم اتنی بھاری تعداد میں ہیں اور ہمارے پاس بہت سارا جنگی سامان ہے، آج تو ہم مسلمانوں کو گرا لیں گے. اس کے باوجود کفر ہمیشہ بے چین رہتا ہے. کفر ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اس کی مثال اس دور میں دیکھ لو آپ، ساری سپر پاور ان کی، حکومتیں ان کی، طاقتیں ان کی، پریشان ہم سے ہیں یہ، بغیر بات کے ہمیں ستا نہیں رہے، اتنے ڈرتے ہیں یہ. تو کفر ہمیشہ بے چین رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ بے چین رہتا ہے. تو اب یہاں پہ اس کی مثال سمجھیے آپ. یہ 3000 تھے، ساری ان کے پاس بار ٹیکٹکس موجود. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا تم سب کی بیویاں بھی ساتھ میں جائیں گی. اپنے فوج کے لوگوں کے جو شادی شدہ تھے ان سے کیا کہا؟ تمہاری بیویاں بھی، تاکہ جنگ سے تم بھاگ نہ سکو، بیوی اور بچوں کو آنا دیکھو، تاکہ جنگ سے یعنی کام ختم کر کے جانا ہے، یا مر جاؤ گے یا مار دیں گے. یہ ان لوگوں نے کہا کفار میں. تو ان کی بڑے بڑے سرداروں کی اور جو شادی شدہ لوگ تھے سب کی بیویاں بھی آئیں. ٹھیک، آپ نے آج اگر احد کا واقعہ صحیح سے سمجھ لیا تو آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب یہ لوگ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے درمیان، مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ شروع ہوئی. ٹھیک، اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے شہ سوار ادھر تھے، کفار کی طرف بھی اور ایمان والوں کی طرف بھی تھے. ایمان والوں کی طرف سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حیدر کرار مولا علی، سیدنا طلحہ، سمجھ گئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شیر ببر حضرت حمزہ، سمجھ گئے؟ اس جنگ احد میں سب سے دلسوز جو شہادت ہوئی ہے حضرت حمزہ کی ہوئی، آقا کے چچا. یہاں پورے روما کے سامنے ان کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینہ شریف میں. ٹھیک، جنگ پہاڑ احد کے سامنے ہی ہے. جیسے وہابیوں نے بالکل زمین میں ملا دی ہے، دور سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے، ساری دیواریں کھڑی کرتی ہیں. آقا صلی اللہ، اور انہی کے پاس میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی بہت ساری قبریں ہیں وہاں پہ، ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے جنگ شروع ہو گئی. بہت خطرناک کاٹ مار شروع ہو گئی. یہاں تک کہ مسلمانوں کی فوج نے 700 کی فوج نے ان 3000 کے دانت کھٹے کر دیے. اتنا مارا کہ سب سے پہلے ان کا ایک بہادر سامنے آیا کفار کا، اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے، اور بولتا ہے حل میں مبارز، ہے کوئی جو مقابلہ کرے، ہے کوئی جو مقابلہ کرے. تو وہ اتنا خطرناک جنگ وجود ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ نہیں دیا تو کوئی بھی صحابی سامنے نکل کے نہیں آیا. لیکن ایک صحابی پہ برداشت نہیں ہوا، وہ ایک دم کود کے سامنے آئے، بولے حضور میں اس سے لڑنے جاتا ہوں. حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. آقا نے کہہ دیا جو پہلے گر جائے گا اونٹ سے وہی مر جائے گا. یہ بھی اونٹ پہ سوار تھے، وہ بھی اونٹ پہ سوار. ٹھیک، جیسے ہی اس کے پاس گئے تو جب انہوں نے آقا کی بات سمجھ لی تھی کہ پہلے گرا دو گے تو وہ مر جائے گا اور تم پہلے گر گئے تو معاملہ خراب. تو انہوں نے جاتے ہی اس پہ ایسا وار کیا، پہلے اسے گرا لیا. جیسے ہی اونٹ سے گرا، آپ نے اپنے اونٹ سے اس کے اوپر چھلانگ لگا کے اس کی گردن کاٹ دی. سمجھ گئے؟ پھر حضرت علی نے نہ جانے کتنوں کو جو ہے چاروں پونچت گرایا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر. اب سوچو حضرت ابو بکر عمر جہاں ہوں گے وہاں کوئی ٹکے گا؟ حضرت علی جہاں ہوں گے کوئی ٹکے گا وہاں پہ؟ بہرحال تو ہوا یہ، جنگ کے دوران کافروں کی فوج پوری طرح پسپا ہو گئی. فتح مسلمانوں کی ایک دم کلیئر ہو چکی تھی. فتح جو مسلمانوں کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سپاہی تھے تیر برسانے والے، انہوں نے حالت خراب کر دی تھی. کوئی کافر ادھر سے آتا تھا تو یہاں پہ گرا دیتے تھے، کوئی ادھر جاتا تھا تو یہاں گرا دیتے تھے، کوئی ادھر آتا تھا تو یہاں گرا دیتے تھے. سارا مورچہ انہی پہ تھا اور انہی کی غلطی کی وجہ سے یہ معاملہ بدل گیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کافروں کی فوج پوری طرح پسپا ہو گئی، اب کفار اپنے مال چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اپنا اونٹ، اپنا گھوڑا، اپنی تلواریں، اپنا سونا چاندی
سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. عورتیں ادھر بھاگ رہی ہیں اپنے پانچ اوپر کر کر کے, یہ اس میں لکھا ہے اپنے پانچ اوپر کر کر بھاگ رہی ہیں, اور یہ ادھر بھاگ رہے ہیں وہ ادھر بھاگ رہے ہیں, ہے نا. اب کفار کے جو سردار ہیں وہ سب پریشان. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سپاہیوں نے جب یہ منظر دیکھا یہاں والوں نے, تو یہاں والوں نے کہا اب تو یہ ختم ہو گئے. اور مال غنیمت جو مال رہ جاتا ہے وہ مال غنیمت ہے. جس فوج کی جیت ہوئی تو مقابلے کی فوج کا جو مال رہ جائے گا اس کو یہ قبضے میں لے لے گی, وہ اس کے لیے حلال ہے, جسے مال غنیمت کہتے ہیں. اچھا ایک پوائنٹ چیز فقہی چیز بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھو جنگ کا مال دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے غنیمت اور ایک ہوتا ہے فے. کیا ہوتا ہے؟ بما افا اللہ, سورہ انفال میں موجود ہے نا. تو مال غنیمت کسے کہتے ہیں اور فے کسے کہتے ہیں, دونوں میں فرق سمجھ لینا. یہ دونوں حاصل جنگ سے ہی ہوتے ہیں, لیکن فرق کیا ہے؟ مال غنیمت وہ ہوگا کاٹ مار کے بعد کفار سے جو حاصل ہو. جیسے ہم نے جنگ لڑی, اب سامنے ہم نے کاٹ مار کر دیا, اس کا مال بچ گیا تو ہم اسے قبضے میں لیں گے تو وہ کہلائے گا مال غنیمت. لیکن کفار ہمارے ڈر کے مارے پہلے ہی چھوڑ کے بھاگ گئے تو اسے بولیں گے مال فے. کیا بولیں گے؟ ارے فرق سمجھ میں آ گیا؟ ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنا. اس اللہ نے یہ 50 کی تعداد تھی نا, تو انہوں نے دیکھا کہ کفار بھاگنے لگے, اب ہماری جیت ہو گئی, تو ان میں سے کچھ نے کہا ارے بھائی یار مال غنیمت اکٹھا کرو. ان میں سے 50 میں سے کچھ نے کیا کہا؟ مال غنیمت اکٹھا کرو. اور ایک بات اور یاد رکھو, اس وقت حضرت خالد ابن ولید کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, ایمان نہیں لائے تھے. خالد ابن ولید جس کا نام سن کے آج بھی عیسائی اور یہودی شو کر دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالد ابن ولید انڈیفیٹڈ کمانڈر, جنگ لڑی کبھی ہارا ہی نہیں. ابھی میں جب جارڈن گیا تھا تو وہاں پہ میدان موتا ہے جہاں پہ جنگ موتا ہوئی تھی, جہاں آقا مدینہ میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے موتا میں کیا ہو رہا ہے, ہزاروں میل دور. آقا مدینہ میں بتا رہے تھے فلاں کمانڈر شہید ہو گیا, اب فلاں نے جھنڈا پکڑ لیا. مدینہ میں کھڑے ہو کے آقا بتا رہے تھے. اور جنگ سیریا میں جارڈن میں ہو رہی ہے. جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ اب ان کتھوں سے پوچھو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں, سمجھ گئے؟ تو جارڈن میں گیا, وہاں پہ موتا یونیورسٹی بھی ہے. تو موتا یونیورسٹی پہ تھوڑی دیر ہم لوگ رکے, تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے, انہوں نے بتایا کہ آج بھی حضرت خالد, وہ پورا میدان ہم نے دیکھا جائے جنگ ہوئی, خالد بن ولید کے جو وار ٹیکٹکس ہیں نا آج بھی جارڈن کی فوج کو سکھائے جاتے ہیں. کہ حضرت خالد کے جو ملٹری ٹیکٹکس تھے کتنے خطرناک تھے, کیسے دشمن کو گراتے تھے وہ, کیسے جو دشمن کے خلاف چال چلتے تھے. آج بھی جنگ موتا میں پورا فوج کو اس کا درس دیا جاتا ہے, سمجھے؟ تو حضرت خالد بن ولید ادھر تھے تو سوچ لو کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا. اس وقت ایمان نہیں لاتے حضرت خالد بن ولید. تو یہاں سے 40 مسلمان, 50 تھے نا, 40 مسلمان مال غنیمت جھپٹنے کے چکر میں چلے گئے. اور یہاں پہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر جو آقا علیہ السلام نے کمانڈر جسے بنایا تھا, انہوں نے چلایا کہ آقا منع کر کے گئے یہاں سے ہلو مت, آقا منع کر کے گئے یہاں سے. حضرت جبیر نے پوری طاقت لگائی ان لوگوں کو روکنے کی, لیکن یہ لوگ نہیں مانے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا اس آیت میں, میں نے آیت پڑھی آگے, اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سے تمہارا وعدہ سچا فرمایا جب تم اللہ کے حکم سے انہیں کاٹ مار کر رہے تھے. کاٹ مار ہوئی پہلے, پھر اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ تم میں سے ایک گروپ نے بزدلی دکھائی اور تم نبی کے حکم کے معاملے میں جھگڑ گئے. آقا نے حکم دیا تھا جگہ نہیں چھوڑنی ہے, مورچہ سنبھال کے رکھنا ہے, لیکن یہ جھگڑ گئے. کمانڈر سمجھا رہا ہے نہیں, لیکن وہ اوور کانفیڈنس دے رہے, اب تو جیت گئے, مال اپنے یہ, مال اپنے یہ, ٹھیک. پھر اللہ آگے فرماتا ہے جب تمہاری محبوب چیز تمہیں دکھ گئی تو تم نے نافرمانی کری. محبوب چیز یہ مال و دولت. دیکھیں کیسی سائیکولوجی قرآن نے بیان کی ہے. انسان کی قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے اللہ نے یہ علاج دے دیا کہ بتا دیا کہ بندہ تبھی سرکش ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اس کی ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے, اور جب عطا نہیں ہوتی تو ہمیشہ گھٹنوں پہ گرا رہے گا مسجد میں آ کے. سمجھ گئے؟ تو یہ 40 لوگ جب نہیں مانے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات اور جا کے مال غنیمت جھپٹنے لگے, تو اب ظاہر ہے 10 لوگ کیا مورچہ سنبھالیں گے اتنوں کے سامنے, ٹھیک. اب 10 لوگ پہاڑ پہ کتنے علاقے سنبھالیں گے؟ مثال کے طور پہ 3 ادھر آ گئے, 3 ادھر, 3 ادھر, 3 کا کیا ہے, ادھر سے 10 لوگ آئیں گے ختم کر دیں گے. حضرت خالد بن ولید دیکھ رہے تھے یہاں سے, حضرت خالد بن ولید دیکھ رہے, انہوں نے دیکھا ارے یہ مورچہ خالی ہو گیا, یہ مورچہ خالی ہو گیا. تو خالد بن ولید اپنے سواروں کو تقریباً اس میں سے 500 لوگوں کو لے کر ادھر سے آئے, انہیں شہید کرتے ہوئے پیچھے سے حملہ کر دیا فوج. سمجھ گئے؟ آقا علیہ السلام نے جو مورچہ سنبھالوایا تھا. اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے, حضور کی نظر کتنی زبردست تھی. حضور نے آخر یہیں کیوں تعینات کیا, کہا ہٹنا مت, تو حضور کو معلوم تھا یہیں سے پاسا پلٹ لے گا. اگر یہ کونا کمزور رہا تو دشمن یہیں سے پاسا پلٹ دے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے. کتنے؟ 70. اور ایسی شہادت ہوئی, آنکھیں نکالی گئیں, آنتیں نکالی گئیں, پیٹ پھاڑے گئے, کسی کی زبان کاٹی گئی,
इतनी बुरी तरह शहीद किया मुसलमानों को, चूंकि बौखलाए हुए थे अपने बाप दादा की हलाकत के चक्कर में। अब शहादत हुई हजरत अमीर हमजा की। इसकी शहादत हुई, बुखारी शरीफ की ये पूरी लंबी सी हदीस आई है आगे, ये पूरी लंबी हदीस है ये वाली, जहां पे ये मौजूद है चैप्टर नंबर 24, बाबू कत्ल हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा की शहादत का बयान। हजरत हमजा की, हजरत हमजा को कत्ल किसने किया था? वहशी इब्ने हर्ब। किसने? वहशी इब्ने हर्ब। ये बाद में ईमान ले आए, बाद में ईमान ले आए, याद रखना बाद में क्या ले आए। तो हजरत वहशी इब्ने हर्ब ये थे तो गुलाम थे, ये जुबैर इब्ने मुतइम जो बाद में ईमान लाए उनके गुलाम थे, ठीक। तो वहशी इब्ने हर्ब गुलाम थे, तो जुबैर इब्ने मुतइम ने ये कहा कि देखो वहशी, अगर तुम, क्योंकि हजरत हमजा ने तुयमा को कत्ल किया था, हमने बद्र के दरमियान बताया था, बद्र में हजरत हमजा ने तुयमा को कत्ल किया था, और तुयमा जुबैर इब्ने मुतइम का चच्चा था। तो जुबैर इब्ने मुतइम ने ये कहा वहशी, अगर तू हमजा को कत्ल करके मेरे चच्चा का इंतकाम ले ले, अगर तू हमजा को कत्ल करके मेरे चच्चा का इंतकाम ले ले तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। वहशी से ये कहा तेरी आजादी का परवाना ये है कि तू हमजा को शहीद कर दे। और इन वहशी के बारे में ये मशहूर था, छोटा वाला नेजा होता है ना, छोटा वाला जो यहाँ लगाया जाता है, इसे चलाने में बहुत माहिर थे, कह के मार दिया करते थे, वहीं लगता था जाके, इतने माहिर थे, इतने माहिर थे। खुद इन्होंने अपना पूरा वाकया बयान किया इस चैप्टर में, हजरत वहशी खुद बयान कर रहे हैं, मैंने कैसे हजरत हमजा को कत्ल किया, फिर मैं कैसे ईमान लाया, हुजूर से मेरी कैसे मुलाकात हुई, फिर बाद में मैंने हजरत हमजा की कत्ल का जो है जमान कैसे दिया, इसका तावान कैसे अदा किया। अब आप देखना भी मजा आएगा आपको। मैं तफसील में नहीं जा रहा, खुद ही ऐसे बता दे रहा हूँ, इसी का तर्जुमा है हदीस का, वक्त भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस हदीस में पूरा जिक्र है। हजरत वहशी से पूछा जाता है कि जरा बताओ तुमने हमजा को कैसे कत्ल किया। हजरत हमजा को, हजरत हमजा की बहादुरी का यह हाल था कि हजरत हमजा इतने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, कौन चचा, हजरत हमजा की बहादुरी का यह हाल था कि आप मैदान में उतरे थे ना, तो हजरत वहशी खुद बयान कर रहे हैं, मैंने देखा कि जैसे ही वो मैदान में उतरे, हाथ में तलवार थी, एक शेर बब्बर की तरह वो आगे बढ़ते चले आ रहे थे और मैदान साफ करते चले जा रहे थे। जो आगे आता था एक दो बार में ही खत्म कर देते थे, ज्यादा लंबी जंग होती नहीं थी, मुकाबले में जो भी आया 2-3 बार किए खत्म, 2-3 बार किए खत्म। और मैं दूर से उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था, कभी पेड़ के पीछे छुप जाता था, कभी चट्टान के पीछे छुप जाता था, कभी पत्थर के पीछे, कि कैसे भी ये मेरे थोड़े करीब हो और मैं मारूं। समझते रहे ना। तो हजरत वहशी कहते हैं, उस वक्त ईमान नहीं लाते, बाद में ईमान लाए। वहशी कहते हैं कि मैं इसी ताक में बैठा रहा, हमजा आगे बढ़ते गए, मैं भी छुप छुप के आगे बढ़ता गया, लेकिन मैंने देखा कि हमजा का पैर एक गड्ढे में चला गया। हमजा का पैर एक, जब गड्ढे में गया तो आप इस तरह गिरे, डिसबैलेंस हुए, पूरे गिर नहीं पाए, डिसबैलेंस हुए, तो आपकी जो जिरा थी ना, जिरा वो आप पेट से ऐसे करके उठ गई। जब आप ऐसे करोगे तो उठेगा ना, और जिरा तो वैसे ही नबी तुली होती है, तो उठी तो आपके पेड़ू का, एब्डोमेन का हिस्सा दिख गया। तो वहशी कहते हैं मैंने एकदम मौका देख के लहराया अपना नेज़ा और फेंक के मारा, जो उनके पेड़ू पे लगा और पीछे निकल गया। निशाना देख रहे हो आप वहशी का। और फिर वहशी खुद इस हदीस में कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि हमजा गिर गए और शेर की तरह मेरी तरफ झपटे, लेकिन इतनी तेज नेज़ा लगा था कि वो उठ के मेरे ऊपर वार नहीं कर पाए। समझ गए, इतने बहादुर थे हजरत हमजा। तो फिर हजरत हमजा का जो है सीना फाड़ा गया, उनका कलेजा निकाला गया, उनके नाक कान काटे गए, ये सब वाकयात हुए, मुसला किया गया, जो कि इस्लाम में हराम है। आप अपने दुश्मन का इस तरह मुसला नहीं कर सकते। और हजरत वहशी कहते हैं जब मैंने हजरत हमजा को कत्ल कर दिया, फिर बाद में जो है जब लोग लौटे आए, मैं भी लौट आया, फिर मैंने देखा कि मैं ताइफ चला गया, ताइफ से लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफे भेज रहे हैं, लोग ईमान ले आए, तो मेरे दिल में भी आया कि मैं भी ईमान लाऊं। वहशी क्या कह रहे हैं, मेरे दिल में भी आया कि मैं भी ईमान लाऊं। तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं उन लोगों में से था, हुजूर ने नामजद जिन्हें मोस्ट वांटेड करार दिया था कि जहां मिले मार दो, जहां मिले। उनमें हजरत इकरमा भी थे, अबू जहल के बेटे, अबू जहल के बेटे उन लोगों में से थे कि आका ने नामजद मोस्ट वांटेड करार दिया था कि जहां मिलो मार दो। और ये फरमाया वलौ वजदतुमुहुम मुतअल्लिकीना बिअस्तारिल काबा, चाहे वो काबा के गिलाफ से लिपट कर रो रहे हो तब भी मार देना। इससे समझ में आया गुस्ताखी होता है, चाहे वो मदीना का इमाम हो चाहे मक्का का इमाम हो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। आका ने ये लफ्ज मैंने अरबी के पढ़े ना, इमाम बहकी ने जिक्र किए। आका ने फरमाया इन लोगों को मार देना चाहिए काबे के गिलाफ से लिपट के अल्लाह से दुआ मांग रहे हो। अब सोचो आप कितना खतरनाक हुक्म था ये। हजरत इकरमा भी ईमान लाए। तो हजरत वहशी कहते हैं किसी ने मुझसे कहा कि हुजूर की बारगाह में जो जाता है वो माफ कर देते हैं, बहुत रहम दिल है, हुजूर से जो माफी मांग ले वो उसे माफ कर देते हैं। तो वहशी कहते हैं मैं डरता डराता हुजूर की बारगाह में गया,
اور حضور کی بارگاہ میں گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس طرح میں نے ہاتھ جوڑ لیے، کانپتا ہوا کہ آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو حضور نے ڈائریکٹ دیکھتے ہی کہا، حل انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟ کہا نام یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں، حل قتلت عمی، کیا تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا؟ تو وحشی کہتے ہیں ہاں میں نے قتل کیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اب کیوں آئے ہو؟ کہا حضور میں ایمان لایا اللہ پر اور آپ پر، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے تیری بیعت کی، اسلام تیرا قبول کیا، لیکن تجھے ایک حکم ہے، انت تغیب نفسک عنی، میرے سامنے آج کے بعد آنا مت، میرے سامنے آج کے بعد، کیونکہ میں جب تجھے دیکھوں گا میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، جب تجھے دیکھوں گا چچا کی یاد آ جائے گی۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا لیکن میرا دل ہر وقت روتا رہا، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے لیکن نبی کے سامنے نہیں آیا۔ لیکن نبی کے انتقال کے بعد میں نے سوچا اب میں کچھ ایسا کروں گا شاید میرا یہ کرنا میرے اس جرم کی تلافی کر دے، اس جرم کی تلافی کر دے۔ تو اب حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت ابو بکر کا دور آیا، اور حضرت ابو بکر کے دور میں مسیلمہ کذاب، اس سے جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ کون سی جنگ ہوئی؟ وہی مسیلمہ کذاب جس نے حضور کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ایک لڑکی سے اس کی جو ہے محبت بھی ہو گئی تھی، تو اس لڑکی نے بھی کہہ دیا میں بھی نبی ہوں، سمجھ گئے؟ وہ دونوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ واللہ لا اشہد بعدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ لکذاب، کہ میں زمین کی مٹی کے ذروں کے برابر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے، مسیلمہ جھوٹا۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو اس نے نبی کے زمانے میں دعویٰ کر دیا، لیکن جب اس سے جنگ ہوئی ابو بکر کے دور میں، کس کے دور میں؟ جنگ یمامہ بہت زبردست جنگ ہے، اتنی زبردست جنگ ہے کہ اس کی جو مسیلمہ کذاب کی جو فوج تھی اس میں 40,000 جنگجو تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے خطرناک جنگجو تھے مسیلمہ کی فوج کے، کہ اس طرح کے جنگجو تھے جیسے کہ دنیا میں بعد میں نائٹ ٹیمپلرز جو تھے عیسائیوں کے رومن امپائر کے، ان کے خوگار پن مشہور تھا نا، اس دور میں ان کا خوگار پن مشہور تھا۔ تو حضرت وحشی کیا کہتے ہیں، تو میں بھی جنگ یمامہ میں شریک ہوا۔ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن مسیلمہ تھا، جو نبی کے زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا، آقا نے تبھی سے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا، لیکن قتل کوئی کر نہیں پایا اسے۔ حضرت ابو بکر کے دور پہ جنگ یمامہ ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اسلامی فوج کو روانہ کیا، خود کمانڈر تھے۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں میں بھی اس فوج میں شامل ہوا، اسلام کی اس فوج میں میں بھی شامل ہوا، اور جب میں اس فوج میں شامل ہوا تو میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں مسیلمہ کو ہی ماروں گا۔ کسے ماروں گا؟ تاکہ میں نے وہاں بہت عظیم مسلمان کو قتل کیا، آج بہت بدتر کافر کو قتل کروں گا تاکہ قیامت کے دن بدلہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے اس جرم کو اس نیکی کی وجہ سے معاف کر دے۔ ٹھیک، تو حضرت وحشی کہتے ہیں میں جنگ یمامہ میں قتل کرتا رہا، اس کے آدمیوں کو کرتا رہا، مجھے مسیلمہ نظر نہیں آیا۔ لیکن جب میں آگے بڑھتا رہا میں نے دیکھا دور قلعے کی دیوار کے بیچ میں ایک شگاف ہے، اس شگاف میں کھڑا کوئی شخص دیکھ رہا ہے جنگ کا منظر۔ تو میں نے پہچان لیا یہی مسلمہ ہے، تو وحشی نے پھر سیم انداز اپنایا، اپنا نیزہ نکالا، ویسے ہی مارا جیسے کہ حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں پھر میں نے اپنا نیزہ نکالا، اور پہلے میں نے اپنے نیزے کو اپنے ہاتھ پہ گھمایا، اور گھمانے کے بعد میں نے اس کے سینے پہ مارا پھینک کے، تو اس کے سینے میں گھس کے پار نکل گیا پورا نیزہ۔ پھر حضرت وحشی کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت وحشی بعد میں کہتے رہے صحابہ سے قتلت احسن الخلق واسوأ الخلق، میں نے سب سے اچھی مخلوق کو بھی قتل کیا اور سب سے بری مخلوق کو بھی قتل کیا۔ سب سے اچھی مخلوق یعنی سیدنا حمزہ، اور سب سے بری مخلوق یعنی یہ بدتر جھوٹا مدعی نبوت۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا واقعہ سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پہ چند اوصاف اور وہ ہیں لیسن اور اسباق، وہ آپ کو سمجھنے ہیں۔ جنگ احد میں اچھا ایک واقعہ بڑا اہم تھا، بدر کے موقع پہ ایک واقعہ بہت اہم تھا جو میں بتانا بھول گیا، اسے میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جو سارے ملا جی پڑھاتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور بخاری مسلم اوتھینٹک جتنی بھی ہسٹری کی اور حدیث کی کتابیں سب میں موجود ہے۔ جہاں آپ بدر کا واقعہ پڑھیں گے وہاں یہ واقعہ مل جائے گا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس، وہ عباس نمبردار نہیں، وہ تو کربلا والے تھے، وہ تو نسل تھے حضرت علی کی۔ یہ حضرت عباس جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ حضرت عباس اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بدر میں، بلکہ بدر میں ادھر سے لڑ رہے تھے،
تو حضرت عباس کو قید کر کے لایا گیا. حضرت عباس کو تو جو قیدیوں کے ہاتھ باندھے گئے تھے نا, ہاتھ وہ سخت باندھ دیے تھے صحابہ نے, تھوڑی رسی جو تھی, ہتھکڑی جو تھی, سخت باندھ دی تھی. تو رات میں حضرت عباس کے کراہنے کی آواز سنی آقا نے, درد سے کراہنے کو. تو آقا نے پوچھا کون ہے؟ تو صحابی نے کہا عباس ہے چچا. تو آقا نے کہا ان کی ہتھکڑی ڈھیلی کر دو, ان کی ہتھکڑی ڈھیلی کر دو. آقا کا رحم دل دیکھ رہے ہیں آپ. تو حضرت عباس کو آقا نے بلایا. جب سارے قیدیوں کی ضمانت ہو رہی تھی, لوگ فدیہ دے دے کے ضمانت کو دے رہا تھا, کوئی کچھ دے رہا تھا. فدیہ کا مطلب سمجھتے ہیں ضمانت کا پیسہ. تو فدیہ آقا نے لیا, چھوڑ دیا. حضرت عباس کا نمبر آیا, آقا نے کہا ہاں یا اسلام قبول کرو یا فدیہ دو. کہا کہ نہ اسلام قبول کروں گا نہ فدیہ دوں گا. آقا نے کہا کیوں؟ کہ میرے پاس مال ہی نہیں ہے, میرے پاس مال. تو آقا کی جو چچی تھی حضرت عباس کی وائف, ان کا نام تھا ام الفضل. کیا نام تھا؟ وہ بہت نیک عورت تھی, بہت. حضرت عباس جب بدر میں آئے تھے تو ام الفضل کو سونا دے کے آئے تھے. کیا دے کے آئے تھے؟ سونا. اور یہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر میں بدر میں شہید و قتل ہو جاؤں تو اس سونے سے تم اپنا خرچہ اٹھانا, اس سونے سے تم خرچہ اٹھانا. اور یہ کہہ دیا تھا یہ تیرے اور میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے, کسی کو بتاؤ گی نہیں کسی کو. یہ ملا جی علم غیب والے, ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک. آقا نے, انہوں نے کہا عباس نے یہ سونا رکھو, اور اگر میں بدر میں شہید کا قتل کر دیا جاؤں تو اس سونے سے تم اپنا خرچہ چلانا, پریشان مت ہونا. تو ام الفضل نے وہ سونا رکھ لیا چھپا کے, کوئی نہیں جانتا تھا دو کے علاوہ. جب حضرت عباس نے یہ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فدیہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں, اب آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے کہا این الذهب الذی اعطیتہ زوجتک, وہ سونا کہاں ہے جو تو اپنی بیوی کو دے کے آئے ہو؟ آقا نے کیا فرمایا؟ میں یہ بتا رہا ہوں حضرت عباس ایمان کیوں لائے تھے, اسی وجہ سے ایمان لائے. جب آقا نے اس سونے کا ذکر کیا تو عباس بولے آپ کو وہ سونے کے بارے میں کیسے خبر پہنچی؟ اسے تو میرے اور میری بیوی کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور وہاں بھی بتائیں, وہاں بھی چاچا بتائیں کہ یہ علم غیب ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور حضرت عباس کا ایمان لانا ہی اس ریزن پہ تھا کہ آقا نے غیب کی خبر بتا دی. تو حضرت عباس بولے یقیناً آپ اس رب کے بھیجے ہوئے ہیں جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں. پھر حضرت عباس اسی وقت ایمان لے کے آئے. کسی ملا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں چند چیزیں ارشاد فرمائی. ایک یہ کہ پہلے تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ میں نے تمہیں حکم دے رہا ہوں یہاں سے تم ہٹنا مت, اور نبی کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ لوگ ہارے, ان پہ ظلم ہوا, سب کچھ ہوا. اب دیکھیں یہاں پہ چند سبق ہیں ہمارے لیے. پہلا سبق یہ کہ اگر اللہ کا نبی کسی بات کا حکم دیتا ہے تو مسلمانوں کو یہ ضروری ہے کہ رتی برابر بھی اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اگر نافرمانی کریں گے بڑوں کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شکست. کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پہ دو چیزیں اور بتاؤں گا ابھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ احد کے موقع پہ کچھ صحابہ سے, سارے صحابہ نبی سے کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے والدین قربان. کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے والدین قربان. لیکن دو صحابی ایسے تھے جن سے خود آقا نے کہا کہ میرے والدین تم پہ قربان. کیا کہا؟ میرے والدین تم پہ قربان. ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص, جو اسلام کی طرف سے سب سے پہلے تیر چلانے والے, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور جب آقا علیہ السلام کو دشمنوں نے احد میں چاروں طرف سے گھیرا تو حضرت سعد نبی کے چاروں طرف گھوم گھوم کے تیر مار رہے تھے. اور آقا کہتے تھے, اور جب تیر گرتے تھے تو آقا خود تیر اٹھا کے دیتے تھے, کہتے تھے ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی, اے سعد مارو میرے والدین تم پہ قربان. اتنے عظیم صحابی. اسی طرح حضرت ابو بکر, حضرت طلحہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, سیدنا علی, سیدنا عمر, ان تمام صحابہ نے نبی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا کیونکہ آقا زخمی ہو چکے تھے. یعنی ایک بدبخت نے آقا علیہ السلام کو پتھر پھینک کے مارا تو آپ کے دانت شریف میں لگا, دندان مبارک میں, تو آپ کے اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت کی سائڈ ٹوٹ گئی تھی ہلکی سی. پورے دانت نہیں ٹوٹے, لوگ کہتے ہیں پورے دانت ٹوٹ گئے, جھوٹ ہے, صرف ہلکا سا کونا ٹوٹا تھا دونوں کا. ٹھیک. تو جس کافر نے نبی کے دانت مبارک شہید کیے تھے نا, اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی نسل کے جتنے بھی لوگ ہوئے سب کے آگے کے چار دانت غائب اور منہ سے انتہا درجے کی بدبو آیا کرتی تھی. اتنا عذاب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ہلکے سے شہید ہوئے, اور آپ کی جو خود تھی وہ آپ کے یہاں کن پٹی میں, یہاں پہ یا سر میں اس کے دانت گھس گئے تھے. جو کیپ تھا, جو لوہے کا کیپ لگایا تھا جنگ میں, خود ہیلمٹ آپ کے گھس گیا تھا کن پٹی میں, یہاں الگ الگ کال ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں گڈھے میں گر گئے تھے. تو صحابہ نے اور ان لوگوں نے جو جھوٹی خبر پہنچا دی کہ محمد شہید کر دیے گئے. انہوں نے کیا کہا؟
मोहम्मद शहीद कर दिए गए, तो फिर और सहाबा जो है बेचैन हो गए कि आका शहीद हो गए, आका शहीद हो गए, क्योंकि जो झंडा था जिस हाथ में था जिसके हाथ में वो गिर चुका था। तो आका ने हुक्म दिया, ए अली झंडे को संभालो फौरन। आका ने हजरत अली को हुक्म दिया झंडे को संभालो, तो हजरत अली ने फौरन झंडा संभाला। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत की झूठी खबर जब फैली, तो फिर उधर से इसने अबू सुफियान ने और दूसरे लोगों ने नारा लगाया अपने बुतों का, या उज्जा या हुबल, यानी हुबल की जय जयकार, उज्जा की जय जयकार। आका ने फरमाया जवाब दो इन्हें लौट के। इधर से नारा लगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहयात हैं, तो सहाबा की जान में जान आई, सहाबा की। लेकिन आका अलैहिस्सलाम पर हमला बहुत शदीद हो रहा था, तो हजरत अबू बकर, हजरत रहमान औफ, हजरत तलहा चारों तरफ से आका को घेर के, मालूम है सहाबा क्या नारे लगा रहे थे उस टाइम? ये कह रहे थे वजही दूना वजही या रसूल अल्लाह, पहले हमारा चेहरा खत्म होगा, बाद में आपके चेहरे की बारी आएगी। सुभान अल्लाह। कहते थे या रसूल अल्लाह नफ्सी दूना नफ्से, पहले हमारी जान से खेलना होगा इन्हें, तब आपकी जान पे ये पहुंच पाएंगे। सहाबा चारों तरफ से घेरे हुए थे आका अलैहिस्सलाम को, और हजरत तलहा का अलग रोल था। हजरत तलहा के बारे में हजरत अबू बकर ने पता क्या कहा जंग उहुद के बाद, कि उहुद का पूरे दिन का हिस्सा तो तलहा ले गए, उहुद का जितना सवाब था तलहा ले गए वो। हजरत तलहा का क्या था? हजरत तलहा जब आका अकेले थे, किसी भी हालत में उन्होंने आका को छोड़ा नहीं। तलवार मार रहा है कोई, तो हजरत तलहा अपने जिस्म पे ले रहा है, तीर मार रहा है तो अपने जिस्म पे ले रहे हैं। साहब बुजुर्गों ने फरमाया कि हजरत तलहा का जब बाद में जिस्म देखा गया, जंग के बाद आप बेहोश हो चुके थे, तो कम से कम जिस्म पर 1000 जख्म थे, सर भी जख्म था तीरों से, पीठ, पेट, पैर, भाला और जो है तलवार और छोटे छोटे नेजे, बर्छियां, हर ऐसा कोई हथियार नहीं था जिसका आपके ऊपर जख्म ना लगाओ। समझे? ये हजरत तलहा वही है आका ने जिनसे 10 सहाबा अशरतुल मुबश्शरा, जिनके बाद 10 सहाबी से कहा तुम जन्नती, उनमें से एक है हजरत तलहा। ठीक, और ये हजरत तलहा वो अजीम है। हजरत अबू बकर कहते हैं आज तो ओहद का सारा सवाब तुम ले गए तलहा, सारा सवाब। हजरत अबू बकर कह रहे हैं कोई छोटा वो हजरत अबू बकर कि जिसका ये हाल है कि सैयदा आयशा की गोद में सर रख के एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात में लेटे हुए थे, तारे निकल रहे थे, टिमटिमा रहे थे तारे जबरदस्त करके, चांद भी निकल रहा था। तो हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई ऐसा है जिसकी नेकियां इन तारों के बराबर है, जिसकी नेकियां? तो आका ने फरमाया हाँ उमर फारूक है। कौन है? कौन है? अब्दुल्ला जी बताए कोई तारे गिन सकता है क्या? लेकिन रसूलुल्लाह ने तो बिल्ली, रसूलुल्लाह को ये भी बताया कि किसी की नेकी किसके बराबर है? मुल्ला जी लोगों को ये चीजें नहीं दिखती। अल्लाह ने उन्हें दिल का अंधा बनाया, अल्लाह ताला हमें कभी दिल का अंधा ना बनाए, है ना। तो फिर हजरत आयशा फिर आगे क्या कहती हैं, वो माफी अभी या रसूलुल्लाह मेरे वालिद के बारे में क्या ख्याल है? हजरत अबू बकर के बारे में। हजरत उमर की तो बात हो गई, अब हजरत आयशा हजरत अबू बकर की बेटी है ना, तो कहा या रसूलुल्लाह मेरे वालिद के बारे में क्या ख्याल है? तो आका फरमाते हैं उमर की सारी नेकी अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। उमर की सारी नेकियां अबू बकर की। फिर सैयदना अबू बकर किसी के बारे में कहें कि आज का सारा सवाब तो तुम ले गए, सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। सैयदना अबू बकर के जिनके बारे में आका ने खुद हदीस में फरमाया कि आज मैंने इस दुनिया से जाने से पहले तुम सबका कर्ज उतार दिया, जिसने मुझ पर जो एहसान किया था मैंने सबका बदला दे दिया सिवा अबू बकर के, सिवा अबू बकर के, इसका बदला तो खुदा देगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अजीम हाल है। इंशाल्लाह अकीदे के दर्स में लास्ट में सहाबा के अकीदे पर भी गुफ्तगू करूंगा। लास्ट एक ही दर्स रह गया शायद, सहाबा के बारे में बताएंगे लास्ट, ठीक है। तो आप समझ गए आज आपने क्या क्या सीखा? निचोड़ बता दें। निचोड़ ये है कि सहाबा नबियों की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। शरीयत मुतहरा ने, हमारे आका ने, नबियों ने कोई हुक्म दिया है तो उस पर अमल करना जरूरी है। आप जब जब नबियों के हुक्म को अपनी पीठ पीछे फेंकेंगे तो फतेह नहीं मिलेगी, शिकस्ती मिलने वाली है। क्लियर? और सहाबा इकराम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत किया करते थे, है ना। हर हाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, हर हाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हिफाजत की। अच्छा एक ताला हमें सही तौर पे दीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।